الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بحمد اللہ تعالی ثم الحمد للہ تعالی کہ رب ذوالجلال کے احسان اور کرم سے آج آپ کا سبق شروع ہوگا سورہ آل عمران شفا کی 4 نمبر آیت شفا سے آگے۔ ملاحظہ کیجئے گا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی جل وعلا وہ ذات بابرکات ہے کہ لا یخفی علیہ شیء، کوئی بھی شے اس پر پوشیدہ نہیں ہے، فی الارض، نہ زمین کی شے کو پوشیدہ ہے، ولا فی السماء، نہ ہی آسمان کی کوئی شے پوشیدہ ہے۔ ہر شے ہمہ وقت جہاں جس حال میں بھی وہ ہے، رب کائنات جل وعلا کے حضور وہ حاضر ہے۔ اللہ رب العزت جل وعلا سے کچھ بھی پوشیدہ نہیں ہے۔ قبل ازیں آپ یہ سن چکے ہیں کہ یہ آیات بارکہ جو سورہ آل عمران کی ابتدائی آیات بارکہ ہے، نجران کے عیسائیوں کا وفد جب بارگاہ بے کس پناہ میں حاضر ہوا تھا، اس وقت یہ نازل ہوئی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب عیسائیوں کے پاس، یہ نصارہ کے پاس تشریف لائے تھے، اس وقت وہ یہودی بھی تھے اور عیسائی بھی تھے، دونوں تھے۔ تو آپ نے ان کو اپنے معجزات کا ذکر کرتے ارشاد گرامی قدر فرمایا تھا کہ انا انبئکم بما تاکلون وما تدخرون فی بیوتکم، میں بتا دوں گا جو تم کھا کے آتے ہو وہ بھی، جو تم اپنے گھروں میں چھوڑ کے آتے ہو وہ بھی۔ گویا پوشیدہ باتوں کا علم رب کائنات نے مجھے عطا فرمایا۔ اب ان عیسائیوں کو، یہ نجران کے عیسائیوں کو یہ احساس دلایا جا رہا ہے، عیسیٰ علیہ السلام محدود علم رکھتے تھے، اور علم کے ساتھ تک تھا کہ وہ جانتے تھے کھا کے کیا آئے ہو اور اپنے گھروں میں کیا چھوڑ کے آئے ہو۔ وما تدخرون فی بیوتکم، اپنے گھروں میں کیا چھوڑ کے آئے ہو، ما تاکلون، کیا کھا کے آئے ہو، ان دونوں چیزوں کی خبر دیتے تھے۔ اللہ وہ ہے جو کائنات کی ہر شے کی خبر رکھتا ہے، ہمہ وقت خبر رکھتا ہے۔ عیسیٰ تو توجہ فرمائیں گے تب ان کو پتہ چلے گا، یعنی کوئی آدمی یہ کہے گا میں کیا کھا کے آیا ہوں، آپ اس کی جانب توجہ فرمائیں گے تو جان جائیں گے یہ کھا کے کیا آئے ہیں۔ گھر کیا رکھ کے آئے ہوں، توجہ فرمائیں گے، جان جائیں گے گھر کیا رکھ کے آئے ہیں۔ یعنی کسی دوسرے کیا مطلقاً کسی بھی مخلوق کا کسی علم کو جاننا اس کی جانب توجہ کرنے کے بعد ہوتا ہے۔ رب کائنات ہمہ وقت ہر چیز کو ہر حال میں جانتا ہے، یعنی اس کو توجہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ توجہ وہ کرتا ہے جس کے پاس پہلے علم نہیں ہوتا۔ ایک لفظ ہے جب چاہا معلوم کر لیا، یہ جملہ اللہ تعالیٰ کے شایان نشان نہیں ہے۔ جب چاہا کما نہیں ہوا، مجھے پتہ نہیں ہے کہ اگلے ورق پر کیا ہے، میں چاہوں تو ورق پڑھ کر پتہ کر لوں کیا ہے، گویا مجھے پتہ نہ ہوگا، جب میں چاہوں گا تو پتہ کر لوں گا، یہ اللہ کی شان نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ہر شے کا ہمہ وقت جو جس جگہ جس انداز سے موجود ہے میرا اللہ جانتا ہے۔ اس کے علم کو معاذ اللہ تعالیٰ سماذ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ فلاں شے کا اس کو پہلے علم نہیں تھا اب علم ہو گیا، یہ کفر ہے اللہ تعالیٰ کی شان میں۔ بے شک اللہ تعالیٰ کے لیے ہرگز کوئی شے پوشیدہ نہیں ہے۔ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، نہ زمین کو کوئی شے پوشیدہ ہے نہ آسمان کو کوئی شے پوشیدہ ہے، وہ ہر شے کو ہمہ وقت جانتا ہے۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، هو الذی، وہ رب کائنات جل وعلا، یصورکم، تصویریں بناتا ہے تمہاری، شکلیں بناتا ہے تمہاری، فی الارحام، ماں کے پیٹ میں، کیف یشاء، جس طرح میرا اللہ چاہتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام ان کے سامنے تشریف لائے تھے نا، اور فرما رہے تھے کہ میں تمہارے سامنے مٹی کا پرندہ بناؤں گا، میں تمہارے سامنے مٹی کا پرندہ بناؤں گا، فَانْفُخُ فِيهِ، پھر اس پہ پھونک ماروں گا، وَيَكُونُ طَيْرٌ بِإِذْنِ اللَّهِ، وہ اللہ کے حکم سے اڑنے والا بن جائے گا۔ ان کو بتایا جا رہا ہے عیسیٰ مٹی کا پرندہ بناتے تھے نا، اللہ وہ ہے جو کائنات کی ہر شے کی تخلیق فرماتا ہے۔ ماں کے پیٹ میں جو انسان کی تصویر بناتا ہے وہ اللہ تعالیٰ جل وعلا بناتا ہے۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، پروردگار عالم نے جس فرشتے کو ماں کے پیٹ پر رب کائنات نے ڈیوٹی لگا رکھی ہے، وہ جب
انسان یہ نطفہ ٹھہرتا ہے تو بارگاہ رب العزت میں کہتا ہے مولا تعالیٰ جل وعلا مجھے ارشاد فرمایا جائے میں اس کو کیسا بناؤں، ناقص الاعضاء بناؤں یا کامل الاعضاء بناؤں، اس کے اعضاء ناقص ہوں یا مکمل ہو، یہ لڑکا ہوگا یا لڑکی ہوگی، اس کی شکل میں کیسی بناؤں؟ پھر جس طرح میرا اللہ حکم دیتا ہے وہ فرشتہ ویسا ہی بنا دیتا ہے۔ هو الذی واللہ رب العزت جل وعلا ہے کہ یصورکم فی الارحام، جو تصویر بناتا ہے تمہاری رحموں کے اندر یعنی ماں کے پیٹ کے اندر، کیف یشاء جس طرح وہ چاہتا ہے، لا الہ الا ہوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں سوائے اس رب کائنات کے جو زبردست قوت والا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ساری وہ چیزیں عطائی تھیں، وہ غیر مستقل تھیں، محدود تھیں۔ اللہ وہ ہے جس کی ساری چیزیں ذاتی ہیں، لامحدود ہیں، پروردگار عالم کی ابدی اور سرمدی ہیں، کوئی بھی چیز رب کریم کے لیے ممکن نہیں بلکہ واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ساری صفات بھی واجب ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات بھی واجب ہے۔ ساری مخلوق کے لیے ہر شے ممکن ہے وہ کر سکے، ممکن ہے نہ کر سکے، ممکن ہے وہ دیکھتا ہو، ممکن ہے نہ دیکھتا ہو، ممکن ہے وہ جانتا ہو، ممکن ہے نہ جانتا ہو۔ یہ ساری باتیں انسان کے لیے ہیں، یعنی اس کی ساری صفات ممکن ہے، انسان کی ذات بھی ممکن ہے، ہو سکتا ہے موجود ہو سکتا ہے مر گیا ہو سکتا ہے پیدا ہو جائے، ہو سکتا ہے فنا ہو جائے، یہ ممکن ہے۔ لیکن اللہ کی ساری صفات واجب ہیں اور اللہ کی ذات بھی واجب ہے، یعنی ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ کے لیے ہے۔ پھر وہ صمد و بے نیاز ہیں۔ انسان محتاج ہے، دیکھنے کے لیے آنکھوں کا محتاج ہے، سننے کے لیے کانوں کا محتاج ہے، بولنے کے لیے زبان کا محتاج ہے، خبر رکھنے کے لیے دل و دماغ کا محتاج ہے، پکڑنے کے لیے ہاتھوں کا محتاج ہے، چلنے کے لیے پاؤں کا محتاج ہے۔ میرا اللہ وہ ہے جو کسی شے کا محتاج نہیں ہے، وہ کسی شے کا محتاج نہیں ہے۔ فرماتا ہے رب کائنات لا الہ الا هو العزیز الحکیم، کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں سوائے ذات بابرکات کے، وہ غالب حکمت والا ہے۔ هو الذی انزل علیک الکتاب، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم وہی رب ذوالجلال ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ الہ حقیقی ہے کہ جس سے نازل فرمائی علیک الکتاب آپ پر کتاب یعنی قرآن مجید فرقان حمید، منہ اس میں ہے آیات محکمات، وہ آیتیں ہیں جو بڑی محکم آیتیں ہیں، مضبوط آیات بارکہ کہ جن سے احکامات شرعیہ، اخبار غیب، وہ ساری کی ساری چیزیں جن سے ثابت ہیں وہ آیات محکمات ہیں، جن پر عمل کیا جاتا ہے، کہ جن کے جو مفہوم ہے، جن کی تعویل بالکل واضح ہے، اس کے لیے کسی الجھن کی ضرورت نہیں، کسی تعویل کی ضرورت نہیں کہ جو کہا جاتا ہے پنجابی میں گھما پھرا کر کسی چیز کو ثابت کرنا، ایسے نہیں، جس کے احکامات بالکل واضح ہیں۔ جس طرح اقیم الصلاۃ، صلاۃ قائم کرو، آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو، کتب علیکم الصیام، روزے تم پر فرض ہیں، وللہ علی الناس حج البیت، اللہ کی رضا کے لیے حج بیت اللہ کرنا تم پہ فرض ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یعنی وہ آیات بارکہ جن میں احکامات کا ذکر ہے، اخبار غیب ہیں، اللہ تعالیٰ جل وعلا کے احکامات عالیہ ہیں جو بالکل واضح ہیں، ان کو آیات محکمات کہا جاتا ہے۔ ہن ام الکتاب، یہی کتاب کی اصل ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ جل وعلا کے جو احکامات ہیں وہ کتاب میں جو پروردگار عالم جل وعلا نے ارشاد فرمایا یہ بنیاد ہیں، یہ کتاب کی اصل ہیں۔ وَأُخَرُ متشابہات، اور دوسری وہ ہیں جو متشابہات ہیں۔ متشابہات کون سی آیات بارکہ ہیں؟ کہ جن کا مفہوم واضح نہیں ہے، جس طرح سادہ سے لفظوں میں آپ یوں سمجھیے، الف لام میم، کاف ہا یا عین صاد، سارے حروف مقطعات، یہ وہ ہیں کہ جن کے مفہوم کا بندے کو پتہ نہیں ہے، اس کا اللہ تعالیٰ جل وعلا کو علم ہے، یا اللہ کے نبی کو، یا جن کو اللہ تعالیٰ جل وعلا عطا فرما دے، ان کے سوا نہیں ہے۔ یعنی جو متشابہات ہیں، یعنی متشابہ ایک دوسرے سے شبہ رکھنے والی ایسی آیات بارکہ جن کا مفہوم مطلب واضح نہ ہو، رب کائنات جل وعلا اور اس کے محبوب مکرم کے درمیان یہ راز و نیاز کی باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے الرحمن علم القرآن، محبوب کو قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہے۔ سب کچھ ہمارے لیے نہیں ہے، سب کچھ ہمارے لیے نہیں، کچھ وہ چیزیں ہیں کہ جن کا ہمیں علم نہیں دیا گیا، جس طرح حروف مقطعات یا آیات متشابہات۔
تو فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، تو وہ لوگ جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے، بدبختی ہے، جو خبیث ذہن رکھنے والے ہیں، وَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، وہ جن کے دل میں ٹیڑھا پن ہے، جن کا دماغ خراب ہے، جو خبیث ذہن رکھنے والے ہیں، وَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، وہ ان کی اتباع کرتے ہیں جن میں آیات متشابہات ہیں، جن کا عام بندے کو پتہ نہیں چلتا، وہ ان کی اتباع کرتے ہیں، ان کے پیچھے پڑتے ہیں۔ مِنْهُ ابْتِغَاءَ فتنہ، اس میں وہ فتنہ تلاش کرنا شروع کرتے ہیں، اس میں وہ معاذ اللہ تعالیٰ نقصان تلاش کرتے ہیں۔ ما تشابہ، وہ جو متشابہ آیات ہیں، منہ ابتغاء الفتنۃ، اس سے فتنہ تلاش کرتے ہیں، وابتغاء تأویلہ، اور اس میں تعویل کے ٹیڑھے میں ٹیڑھے پہلو ڈھونڈتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی مل جائے، اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی مل جائے۔ قرآن پاک کی ساری وہ آیات مبارکہ کہ جن میں اللہ تعالیٰ جل وعلا نے اس کے مفہوم کو اس انداز سے واضح نہیں کیا جس انداز سے ضرورت تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو واضح نہیں کیا۔ بعض علماء فرماتے ہیں جس طرح یہی آیت مبارکہ لے لیں کہ میں تمہاری قل انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری مثل ایک بشر ہوں، ماذ حضور کو بشر ہی سمجھ لینا، یوحا الیہ کو چھوڑ دینا، یعنی آیات مبارکہ کی تعویل اس انداز سے کرنا کہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول کے منشا کے خلاف چلی جائے، یہ حرام ہے۔ میرے کریم فرماتے ہیں جس نے اپنی مرضی سے قرآن پاک میں کچھ کہا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں تلاش کرے، اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ ثم اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ۔ حالانکہ وما یعلم تعویلہ الا اللہ، اور اس کی تعویل نہیں جانتا کوئی بھی سوائے رب کائنات جل وعلا کے، یعنی اللہ تعالیٰ جل وعلا اس کی تعویل کو جانتا ہے کہ اس کی تعویل کیا ہے، یا اللہ تعالیٰ کے بتانے سے اللہ کے محبوب بندے جانتے کہ اس کی تعویل کیا ہے۔ لا محالہ حکیم کا فعل حکمت سے خالی نہیں ہوا کرتا، دانا کا قول دانائی سے خالی نہیں ہوا کرتا۔ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کون دانا اور حکیم ہے؟ اسے کاف ہا یا عین صاد بیکار نازل نہیں کیے، ان کا مقصد ہے، وہ کیا مقصد ہے ہمیں نہیں پتہ، اللہ جانتا ہے یا اللہ کے نبی جانتے ہیں۔ میرا اللہ ارشاد فرماتے ہیں وما یعلم تعویلہ الا اللہ، کوئی بھی نہیں جانتا اس کی تعویل کو سوائے اس کے کہ جو رب کائنات جل حکیم ہے۔ والراسخون فی العلم یقولون، اور جن جو راسخ ہیں علم میں، یعنی جن کے پاس مضبوط علم ہے، عقل مندی کا علم ہے، راسخ العقیدہ ہے، پکے علم والے ہیں، پکے عقیدے والے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ یقولون، مجھے کیا کہتے ہیں؟ وہ یوں کہتے ہیں آمنا بہی، ہم اللہ تعالیٰ کے ہر حکم پر ایمان لے آئے، ہمیں کوئی بات سمجھ آئے یا سمجھ نہ آئے ہم ایمان لے آئے ہیں، کل من عند ربنا، یہ سارے کا سارا ہمارے رب کی جانب سے ہیں، وما یذکر الا اولو الالباب، اور نصیحت نہیں قبول کرتے سوائے ان کے کہ جن کو اللہ نے عقل کی دولت عطا فرمائی ہے، جن کو دماغ عطا فرمایا ہے، بھیجا عطا فرمایا ہے، لب بھیجے کو کہتے ہیں، مغز کو کہتے ہیں، جو عقل والے ہیں، جو بھیجے والے ہیں نا، وہ ان کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نازل فرمایا حق نازل فرمایا، جو اس سے ارشاد میں بالکل صحیح ہے، وہ غلط تعویلات تلاش نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ جل وعلا کی شان میں گستاخیاں نہیں کرتے، معاذ اللہ تعالیٰ سماذ اللہ تعالیٰ، پروردگار عالم جل وعلا کے منشا کے خلاف وہ قرآن پاک کی تعویل نہیں کرتے، اپنی مرضی نہیں کی جا سکتی۔ قرآن پاک کی تفسیر کے لیے، قرآن کریم کی تعویل کے لیے دربار مصطفیٰ کریم میں حاضر ہونا ہوگا۔ میرے کریم آقا تاجر البجم شفیع معظم رحمۃ اللہ نے حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یمن کا قاضی القضات اور چیف جسٹس بنا کے بھیجا تھا، تو آپ نے ارشاد میں تھا بتاؤ کس طرح تم جو فیصلے کرو گے، تو عرض کیا تھا میں قرآن کریم فرقان حمید کو سامنے رکھوں گا، قرآن پاک سے مجھے نہ ملا تو میں آپ کی مبارک سنت سے تلاش کروں گا، مجھے سنت سے بھی نہ ملا پھر دونوں کو سامنے رکھ کر پھر میں غور کروں گا کہ مجھے اللہ تعالیٰ راستہ دکھا دے۔ میرے کریم آقا نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے فرمایا میں صلی اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے اپنے نبی کے قاصد کی صحیح رہنمائی فرمائی ہے، یعنی یہی طریقہ کار اختیار کیا جائے گا، جو راسخ فی العلم ہے، راسخ فی العقیدہ ہیں،
وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کو تسلیم کرتے ہیں، وہ غلط تعویل تراش نہیں کرتے، بلکہ وہ دیکھتے ہیں کہ سنت کے مطابق کیا ہے، صحابہ کرام نے کیا عمل کیا، تابعین اور تبع تابعین نے کیا عمل کیا، پھر اس کے مطابق وہ اس کی تعویل کرتے ہیں یا اس کا ترجمہ کرتے ہیں یا شرح کرتے ہیں۔ اور کما قال اللہ تبارک و تعالی واللہ تعالی اعلم باسرار کتابہ۔